أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. عزیزوں، سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کی اس عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج 5ویں تقریر 4 محرم کی آپ کے سامنے ہو رہی ہے. قدرت اپنے انتخاب کا اعلان کر رہی ہے. ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چنا آدم کو، نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین عالمین کے اوپر، ذریۃ بعض من بعض، جس میں بعض کی اولادیں ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ بہت بڑا جاننے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے. جناب آدم روئے زمین پر خلیفۃ اللہ، جن کا انتخاب قدرت نے کیا، ابو البشر جن کو اللہ نے منتخب کیا، اور سلسلہ نبوت جب آگے بڑھا، جناب ادریس اور دیگر انبیاء سے ہوتا ہوا تو جناب نوح تک آیا. لیکن اب ضرورت تھی کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، لوگوں کو احکام سے روشناس کرایا جائے، اور یہ سلسلہ بنی آدم اب ایک قانون کے تحت زندگی گزاریں، ایک اصول کے تحت زندگی گزاریں، ایک شریعت کے تحت زندگی گزاریں. لہذا نوح صاحب شریعت پیغمبر قرار پائے، قانون انہیں دیا گیا. اولو العزم پیغمبر جناب نوح علیہ السلام قرار پائے. 300 سال تبلیغ کی، اور اس کے بعد جب نافرمانی امت کی دیکھی تو اللہ سے عذاب کے لیے بد دعا کی. لیکن 300 سال کی اور مہلت دی گئی، پھر بد دعا کے لیے کہا، پھر 300 سال کی مہلت دی گئی. 900 سال ہو گئے، پھر نوح نے کہا کہ اچھا درخت بو، کھجورے بو، 50 سال میں کھجورے درخت اس لائق ہوئے کہ اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے. اس طرح سے 950 سال تبلیغ کے جناب نوح کے ہیں. اور خود قرآن مجید میں یہ پیریڈ، یہ مدت بیان کی گئی ہے کہ 1000 میں 50 سال کم، یعنی 950 سال جناب نوح نے صرف تبلیغ کی ہے، پیغام الہی پہنچاتے رہے، احکام الہی پہنچاتے رہے.
اور صحیح طریقے سے انسان کو راہ ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت نہیں مانی تو اللہ نے عذاب نازل کیا، اور ایسا عذاب کہ زمین سے پانی ابلنے لگا، سوتے پھٹنے لگے، اور آسمان سے بارش ہونے لگی۔ قرآن میں ہے کہ یہ بارش آہستہ آہستہ بوندیاں نہیں تھی، ایسی بارش جیسے انڈیل دی جائے۔ اور کل میں عرض کر چکا کہ یہ عذاب الہی تھا کہ جو نوح کی امت پر آیا۔ 80 افراد جو کشتی نوح پر سوار تھے، اور مختلف جانوروں کے ایک جوڑے جو جناب نوح نے اپنے ساتھ محفوظ کر لیے تھے تاکہ جانوروں کی نسل فنا نہ ہونے پائے۔ عذاب الہی ختم ہونے کے بعد ان جانوروں کو پھر سے زمین پر آباد کیا جائے، اور یہاں تک کہ اس طوفان میں، اس عذاب میں پوری آبادی دنیا کی فنا ہو گئی۔ صرف 80 نفر، 80 افراد جو جناب نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے وہ محفوظ رہے۔ اور قرآن نے یہاں تک کہ منظر کشی کی کہ جناب نوح کا بیٹا جو نافرمان نہیں کر رہا تھا، کشتی پر سوار نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی عذاب الہی میں غرق ہو گیا نافرمانی کے سبب۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی اللہ نے، جب جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، پروردگار یہ میرا بیٹا ہلاک ہوا چاہتا ہے تو اسے بچا لے، تو جناب نوح کو جھڑک دیا گیا، خاموش کر دیا گیا، اور وجہ یہ بتائی انہ عمل غیر صالح لیس من اہلک، یہ تیرے اہل نہیں ہے، یہ تیرے شایان شان نہیں ہے، ہوا کرے تیرا بیٹا لیکن نافرمانی کر رہا ہے، تیری اطاعت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ کے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ اطاعت سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، اس کے بعد اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور آخری نبی کے دور میں اطاعتیں ایک اور اطاعت بڑھی۔ سورہ نساء میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ تو یہ 3 اطاعتیں قرآن مجید میں مطلقاً واجب قرار پائیں، جس میں کوئی شرط نہیں ہے، جس میں کوئی شرط اللہ نے نہیں رکھی، بلا شرط مطلقاً اطاعت، اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، اور اولی الامر کی اطاعت واجب۔ مجھے گفتگو اولی الامر پر نہیں کرنا ہے، لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ان 3 اطاعتوں کے بعد اگر کسی کی اطاعت روئے زمین پر واجب ہے تو یا تو ماں باپ کی اطاعت ہے، اور یا شوہر کی اطاعت زوجہ کے اوپر ہے۔ یہ 3 اطاعتیں مطلقاً ہیں اللہ، رسول اور اولی الامر، اور 3 اطاعتیں شرط کے ساتھ ہیں، مطلقاً نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت اور شوہر کی اطاعت جو ہے یہ مطلقاً نہیں کہ بس واجب ہے جو انہوں نے کہہ دیا، بلکہ ان کے لیے شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ ماں باپ اور شوہر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت سے ٹکرائے نہ۔ جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس چیز کا حکم رسول نے دیا ہے،
اور جس چیز کا حکم ائمہ نے دیا ہے اس سے ہٹ کر اگر ماں باپ یا شوہر کہہ رہا ہے اور اللہ کی اطاعت یا اللہ کی اطاعت سے اور شوہر کی اطاعت یا ماں باپ کی اطاعت ٹکرا رہی ہے تو واجب نہیں رہتی۔ مثلا نماز کا حکم اللہ کا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ماں باپ یہ کہے کہ نماز نہ پڑھو بیٹے سے، تو بیٹے پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا اور شوہر کہہ رہا بیوی سے نماز نہیں پڑھو، روزے کا حکم اللہ نے دیا اور شوہر منع کر دے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ کی اطاعت سے ماں باپ یا شوہر کی اطاعت ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، لہذا واجب نہیں ہے۔ ہاں مستحبی روزہ، مستحبات میں پابند بنا دیا، حرام روزے، شریعت میں کچھ حرام روزے ہیں، آپ کہیں گے یہ حرام روزے کیا ہوتے ہیں؟ روزہ تو واجب ہوتا ہے۔ نہیں، جس طرح سے واجب ہیں روزے اسی طرح سے حرام بھی ہیں۔ اب یہ علم آپ کو نہیں ہے کہ حرام بھی روزے ہوتے ہیں، لہذا میں چند چیزیں عرض کر دوں۔ آپ نے اللہ کی اطاعت میں روزے رکھنا شروع کیے، چاند ہوا پہلی رمضان سے روزہ رکھنا شروع کیا اور پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک روزہ رکھا، یہ ہے واجب۔ اب آپ نے سوچا کہ ایک مہینہ تو ہم روزے رکھتے چلے آئے، آج عید کا دن ہے لہذا آج بھی روزہ رکھ لیں۔ اب آپ اپنی مرضی سے روزہ رکھنے جا رہے ہیں۔ شریعت نے عیدین کے روزے کو حرام قرار دیا۔ جو 29 دن یا 30 دن روزہ آپ پر واجب تھا، لیکن اب عید کا دن ہے یا بقرعید کا دن ہے تو وہی روزہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ یا اسی طرح سے 30 شعبان کا روزہ پہلی رمضان کی نیت سے، جیسا کہ اب کی دیکھنے میں آیا اور کچھ خلفشاری کیفیت اس شعبان کی آخری تاریخ کو رہی، اس لیے کہ اب آلود تھا، موسم صاف نہیں تھا، شہروں میں مطلع صاف نہیں تھا اور مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، لیکن جہاں جہاں مطلع صاف تھا وہاں سے بھی چاند کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک اعلان ہو گیا کہ کل رمضان کی پہلی ہے، غیر ذمہ داری کے طور پر۔ ظاہر ہے 30 شعبان تھی اور اعلان کر دیا گیا کہ کل پہلی رمضان ہے، تو اب پہلی رمضان 30 شعبان کو پہلی رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ تمام علماء، تمام فقہا کا یہ مسئلہ متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اگر چاند کی تصدیق ہو جائے تو پہلی رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن اگر 30 شعبان کو رمضان کی پہلی کی تصدیق نہیں ہوتی ہے اور 30 شعبان ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن واجب کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے، رمضان کی پہلی کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ مستحبی روزہ ہے، 30 شعبان ہے، آپ نے مستحب کی نیت سے روزہ رکھ لیا، تو یہ حرام ہے 30 شعبان کو پہلی رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام، بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام۔ اسی طرح سے مستحبی روزہ، اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے اور وہ مستحبی روزہ رکھ رہی ہے، شوہر منع کر رہا ہے یا اس کی حق تلفی ہو رہی ہے یا وہ منع کر رہا ہے یہ مستحبی روزہ نہ رکھو، اولاد مستحبی روزہ رکھنے جا رہا ہے اور باپ شفقت کی بنا پر منع کر رہا ہے کہ روزہ مستحبی نہ رکھو، شریعت اجازت نہیں دیتی، حرام ہے وہ روزہ کہ جو شوہر منع کرے اور بیوی رکھ لے یا ماں باپ منع کرے اور اولاد رکھ لے۔ لہذا مستحبی روزے میں آپ ماں باپ یا شوہر کی حکم کی فرما برداری کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ شرعی مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ توضیح المسائل میں مسائل موجود ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو مسئلے مل جائیں گے۔ تو ماں باپ کی اطاعت واجب،
اللہ کی اطاعت کے بعد ماں باپ کی اطاعت واجب، اور صرف اطاعت ہی نہیں واجب ہے بلکہ قرآن میں ایک اور جملہ آیا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی اللہ نے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بلند رکھا ہے کہ اللہ نے اپنے باپ ڈائریکٹ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ انسان کو ماں باپ کی عظمت بتا رہا ہے کہ اگر ہم تمہارے رب ہیں، اگر ہم تمہارے پالنے والے ہیں، اگر ہم تمہیں روزی دینے والے ہیں، اگر ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں، تو والدین وہ ہیں کہ جنہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں پالا ہے، ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، باپ نے تمہاری پرورش کی ہے، تو لہذا تمہارا فرض ہے کہ ان کی اطاعت کرو، تم پر واجب ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ بھائی اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ رسول کی اطاعت سے ان کا حکم ٹکرائے نہ، جہاں پر اللہ اور رسول کے حکم سے ٹکرائے گا وہاں پر ان کی اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ زوجہ پر شوہر کی اطاعت واجب، ظاہر ہے کہ میں نے پہلے ہی اصول بتا دیا کہ اللہ رسول کا حکم نہ ٹکرائے۔ پیغمبر جو قانون لے کر آیا، جو شریعت لے کر آیا، جس نے قرآن جیسے عظیم کتاب دی، اس کا دور کے واقعہ حیات القلوم میں علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک شخص شادی شدہ سفر پر جا رہا تھا، اس نے جاتے جاتے اپنی بیوی سے یہ حکمن کہا کہ دیکھو گھر سے باہر نہ نکلنا، یہ کہہ کر وہ سفر پر چلا گیا۔ اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا، گھر سے اطلاع آئی کہ باپ بیمار۔ اب ایک طرف شوہر کا حکم کہ گھر سے باہر نہ نکلنا، دوسری طرف باپ بیمار۔ اب ظاہر ہے کہ آج کی عورت ہو تو اس بات کی پرواہ بھی نہ کرے اور وہ سوچے کہ کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہے، شوہر چلا گیا کون دیکھے گا، جاؤ باپ بیمار ہے ہم دیکھنے جا رہے ہیں، شوہر آئے گا کہہ دیں گے کہ باپ بیمار تھا چلے گئے تھے۔ نہیں، رسول کے دور کی عورت ہے، اسلام قبول کیا ہے، مسلمان عورت ہے، احکام کی وقت اس کی نگاہوں میں ہے، احکامات کی پابندی کر رہی ہے، لہذا اس نے یہ سوچا کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے اور شوہر کہہ کر گیا ہے کہ گھر میں رہنا، لہذا اس وقت ہمارے دور میں ہمارے زمانے میں شریعت کا لانے والا موجود ہے، اس سے اجازت لے لو۔ اس نے پیغام بھیجا رسول کے پاس، یا رسول اللہ میرا شوہر سفر پر گیا ہے اور جاتے وقت وہ یہ کہہ کے گیا کہ گھر میں رہنا، لیکن میرا باپ بیمار ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے باپ کی عیادت کے لیے جاؤں؟ تو رسول خدا نے اس کے جواب میں کہلوایا کہ شوہر کی اطاعت کرو۔ پھر خبر آئی بہت زیادہ بیمار ہے، یعنی قریب ہے کہ وہ مر جائے۔ پھر اس نے رسول سے پوچھوایا کہ میرا باپ بہت سخت بیمار ہے، بچ نہیں سکتا، کہا کہ شوہر کی اطاعت کرو، یہاں تک کہ خبر آئی کہ باپ مر گیا، انتقال کر گیا۔ پھر اس نے بھیجا آدمی کو کہ جا کے رسول خدا سے کہنا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس کی تجہیز و تکفین میں جاؤں؟ پھر پیغمبر نے کہا کہ شوہر کی اطاعت کرو۔ تو عزیزوں، شریعت لانے والا جس چیز کی اس نے اطاعت اور فرما برداری کے لیے حکم دیا ہے اس میں خود بھی دخل اندازی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ شوہر کی اطاعت واجب قرار دے دی، ماں باپ کی اطاعت واجب قرار دے دی، تو اب رسول بھی اس میں اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی واجبی کام ہوتا تو شوہر رسول اس کی اجازت دے دیتے، لیکن چونکہ واجبی کام نہیں تھا، عیادت کا مسئلہ تھا، تجہیز و تکفین کا مسئلہ تھا،
تجہیز و تکفین واجب ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا کرنے والا ہے تو پھر ساقط ہو جاتی ہے۔ شوہر کی اطاعت میں رسول نے اجازت نہیں دی کہ گھر سے باہر نکلو۔ اب رسول نے خوشخبری دی۔ خوشخبری کیا تھی؟ چونکہ تم نے شوہر کی اطاعت کی ہے اور فرما برداری کی ہے، شوہر کا حکم تھا گھر سے باہر نہ نکلنا، اور تم گھر سے باہر نہیں نکلی، تم نے شوہر کی اطاعت کی، تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ تمہارے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ صلوات محمد وعلیہ وسلم۔ تو عزیزوں، یہ نبی آخر الزمان جو شریعت لے کر آیا، جو قانون لے کر آیا، اس نے عظمت والدین کو بھی بتایا اور شوہر اور زوجہ کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ لہذا ماں باپ کی اطاعت واجب، یہاں تک کہ ہے کہ اگر ماں باپ دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے اور وہ تمہیں کسی بات پر جھڑک دے تو تم اف تک نہ کرو، ان کی آواز پر آواز نہ بلند کرو، ان کے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ یہ شریعت اسلامی جو ماں باپ کے حقوق کو بیان کر رہی ہے، تو ظاہر کہ اطاعت واجب تھی، اور نبی اپنی اولاد سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور اولاد نافرمانی کر رہا تھا، تو اب نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ سے نوح نے کہا کہ میری اولاد کو تو بچا لے، تو جواب دیا کہ لیسا من اہلک، یہ تیرے اہل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے، اور غیر صالح عمل ہونے کی وجہ سے نوح کا بیٹا عذاب الہی میں غرق ہو گیا، اور نبی باپ نبی تھا لیکن اس کے باوجود بھی نافرمانی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا۔ لیزو موضوع ہے میرا انتخاب قدرت، اور اس کے انتخاب میں کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی غلطی نہیں ہوتی، کسی خطا اور غلطی کا امکان اس کے انتخاب میں نہیں ہے۔ ہم آپ انتخاب کرتے ہیں تو غلطی کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے، ہو سکتا ہے جسے منتخب کیا ہو وہ اپنے فرائض و ذمہ داری کو پورا نہ کر سکے، لیکن اللہ جسے منتخب کرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری اور فرائض کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزوں، اس کے بعد تیسری منزل آ رہی ہے، وہ آل ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی آل کو منتخب کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نوح کا نام تو لیا، آدم کا نام تو لیا، لیکن آل آدم نہیں کہا، آل نوح نہیں کہا۔ جب ابراہیم کی منزل آئی تو اب کہہ رہا ہے کہ وہ آل ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی آل کو منتخب کیا۔ پروردگار تو آل آدم کہہ دیتا، آل نوح کہہ دیتا تو عجب نہیں قدرت جواب دے کہ میں کیسے کہہ دیتا آل آدم و آل نوح، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ آدم کا ایک بیٹا نافرمان ہوگا اور حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے گا۔ اگر آل آدم کہہ دیا جاتا اور اس کے بعد قابیل سامنے آتا تو یہ خطا اللہ کے اوپر تھا دلاتی کہ ایسے کو منتخب کیا جو قاتل نکلا، ایسے کو منتخب کیا۔ اگر آل نوح کہہ دیتا اور نوح کا بیٹا نافرمانی کے سبب عذاب الہی میں غرق ہو جاتا تو دنیا یہ کہتی اے پروردگار یہ تیرا کیسا انتخاب تھا کہ ایک بیٹا نافرمان نکل گیا، عذاب الہی میں غرق ہو گیا، تو نے اس کو منتخب کیا۔ تو لہذا قدرت نے بتا دیا کہ دیکھو ہم جسے منتخب کرتے ہیں، ہم جسے چنتے ہیں اسے خطا نہیں ہوتی، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ وہ آدم کا بیٹا تھا جس نے حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو بحیثیت تاریخ کے دیکھیں تو قدیم تاریخ اور مستند تاریخ قرآن سے زیادہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اس لیے اس میں کوئی راوی نہیں ہے جس کے قوی اور ضعیف ہونے کا امکان ہو، بلکہ یہ ہے کلام الہی۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا ہے وہاں اللہ ہوتا ہے،
اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے اور وہ جان بھی رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے کہ جس وقت جناب آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ہم اپنے بعد منصب اپنے بیٹے حابیل میں منتقل کریں تو قابیل نے حسد کیا باپ سے کہ ہمارے بجائے بھائی کو یہ عہدہ یہ منصب دیا جائے گا۔ کہا کہ اچھا ہم دینے والے نہیں ہیں، اس کا فیصلہ اللہ کے اوپر ہے، جاؤ تم لوگ اپنی اپنی نظریں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی نظر قبول ہو جائے گی وہ اس کا مستحق ہوگا۔ نظر اللہ قبول کرے گا، تم دونوں اپنی نظریں پیش کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ حابیل نے جو کاشتکاری کرتا تھا، سوکھی بھی خراب سڑی ہوئی بالیاں اکٹھا کی اور لے جا کر پہاڑ کے اوپر رکھ دی قابیل نے، اور حابیل جو گوسفند پالتا تھا، انہوں نے بہت اچھا موٹا تازہ دمبا لیا، لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس زمانے میں نظر قبول ہونے کا یہ طریقہ تھا کہ ادھر سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا اور جس کی نظر قبول ہوتی تھی اس آگ کا شعلہ آ کر اسے یعنی جلا دیتا تھا، یا اس شعلے میں وہ چلے جاتا تھا، سما جاتی تھی چیز، لہذا وہ نظر مانا جاتا تھا کہ نظر قبول ہو گئی۔ تو لہذا دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی نظریں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، حابیل نے بھی پیش کی، قابیل نے بھی پیش کی، لیکن اب یہ نظر پیش کرنا یہ خلوص کے اوپر مبنی ہے، کیسی کس کی نیت ہے، کیسا کس کا عمل ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا دونوں نے نظریں پیش کی اور ایک شعلہ آیا جس نے حابیل کی نظر کو قبول کر لیا، قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی۔ حابیل کی نظر قبول ہوئی تو قابیل کو حسد ہوا، حسد نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب دیکھیں گناہ کبیرہ میں اللہ نے جو چیزیں منع کی ہیں انسان کے لیے، اس میں گناہ کبیرہ میں حسد بھی ہے۔ حسد یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ حسد ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اکثر لوگوں میں حسد پایا جاتا ہے، کسی نے اچھا مکان بنوایا دوسرے جلے جا رہے ہیں، کسی نے اچھے لباس بنوایا دوسرا جلا جا رہا ہے۔ تو یہ حسد ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کرنا، عہدے کے سلسلے میں حسد، مکان کے سلسلے میں حسد، یعنی مختلف طریقوں سے لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے جو ورغلاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان ابلیس تو کھلا ہوا انسان کا دشمن ہے، لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہوں میں ملوث ہو، ایمان اس کا رخصت ہو جائے، عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے۔ تو بھائی سگا بھائی ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے حابیل و قابیل، لیکن دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور حسد کا انجام کیا ہوا کہ ہم قتل کر دیں گے۔ اب یہاں پر کوئی راوی نہیں ہے، کوئی دوسرا راوی نہیں ہے کہ جس نے اس واقعے کو دیکھا ہو اور سنا ہو، بلکہ قرآن میں اگر یہ واقعہ نہ آتا تو ہمیں پتہ نہ چل پاتا، اس لیے کہ وہاں پر آدم بھی موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، حوا بھی وہاں پر موجود نہیں تھی کہ جو اس واقعے کو دیکھ رہی تھی یا سن رہی تھی۔ اللہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، لہذا ہمیں پتہ چلا کہ دونوں بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی تھی۔ جب قابیل نے یہ کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہماری نظر قبول نہیں ہوئی، تمہاری نظر قبول ہو گئی، اس وقت جناب حابیل کی زبان پر یہ فقرے آئے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس انہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور قبول کرے گا کہ جو متقین میں سے ہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ یہ اصول بنا رہا ہے قدرت، اللہ نے اصول بنایا، اور اللہ نے حابیل کے اس قول کو قرآن میں جگہ دی،
اور قرآن نے جگہ دے کر اس اصول اور اس قانون کو قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں بس جو قبول ہوتے ہیں اعمال وہ صرف متقین کے ہوتے ہیں۔ تو اب انسان کو متقوا حاصل کرنا چاہیے، انسان میں تقوی ہونا چاہیے، انسان پرہیزگار بنے، انسان گناہوں سے بچے، انسان برائیوں سے بچے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو اسے متقی بننا پڑے گا۔ تقوی کا ذکر آ گیا ہے تو آج اپنی گفتگو بس ایک دو چیزیں بیان کر کے اور منزل مصائب پر آ جائے گی گفتگو۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، امام گزر رہے ایک مقام سے، ایک شخص موعظہ دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہیں۔ جب اس کی تقریر گفتگو تمام ہو گئی، مجمع منتشر ہو گیا اور وہ چلا، امام اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ ایک نان بائی کی دکان پر پہنچا، اس نے موقع غنیمت سمجھا، 2 روٹیاں اٹھائی اور اپنی عبا میں چھپا لی، آگے بڑھ گیا۔ ایک انار فروش کی دکان پہ پہنچا، وہاں سے اس نے موقع پاتے ہی 2 انار اٹھائے اور اپنے عبا میں چھپا لیے۔ یہ 2 روٹیاں 2 انار جو اس نے لیے، اس کی اجرت نہیں دی، چرا کر لیے، چھپا کر لیے، اور اس کے بعد آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد دیکھا کہ غریب ہے، بھوکا ہے، اپاہج ہے، محتاج ہے، اس نے وہ روٹیاں بھی اس کو دے دی، انار بھی دے دیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا عمل کر رہا تھا یا برا عمل کر رہا تھا؟ اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ امام اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے اس سے پوچھا، بھائی تم نے یہ کیا کیا کہ ایک جگہ سے 2 روٹیاں لے لی، ایک جگہ سے 2 انار لے لیے، پھر تم نے یہ ساری چیزیں ایک غریب کو دے دی؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو امام نے کہا کہ میں جعفر ابن محمد الصادق ہوں۔ امام نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرایا تو اس نے تعجب سے کہا کہ تعجب ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا اور آپ کو قرآن کی آیت کے بارے میں نہیں معلوم؟ تو امام نے کہا کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں میں نہیں جانتا ہوں؟ کہا کہ کیا آپ نے سورہ آل عمران میں کہ آخری آیتوں میں نہیں پڑھا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا 10 گنا ثواب دیتا ہے، اور جب انسان بدی کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں صرف 1 بدی لکھی جاتی ہے؟ تو ہم نے 2 روٹیاں 2 انار یہ لیے تو یہ 4 بدیاں میرے نام اعمال میں لکھی گئیں، اور ہم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، 4 نیکیاں کی تو 40 گنا ثواب ملا۔ تو اب 40 میں سے 4 گھٹا دے، 36 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں پھر بھی باقی رہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو قرآن اپنے قیاس سے سمجھتے ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، لیکن آل محمد وہ ہے کہ جو قرآن کو قیاس سے نہیں سمجھتے، قرآن کو سمجھ کے سمجھاتے ہیں۔ آپ نے فوراً جواب میں یہ کہا، کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس انہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں؟ یعنی پہلے پرہیزگار بنو، پرہیزگاری سے روزی کماؤ، حلال روزی کماؤ، حلال روزی کمانے کے بعد پھر اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو تمہیں 10 گنا ثواب ملے گا۔ صلوات محمد انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس اسی کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور کرے گا جو متقین میں سے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جملہ جس کی زبان پر آیا اس کا نام تھا حابیل، جو جناب آدم کے فرزند سے تھے اور جن کو قتل کر دیا گیا۔ کسی غیر نے قتل نہیں کیا بلکہ بھائی نے قتل کیا، حسد کی بنیاد پر، حسد کی وجہ سے۔ اور یہ پہلا شہید ہے جس کا خون زمین پر گرا، اور جب خون زمین پر گرا عزیزوں
منزل مصائب آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مصائب سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں اس سلسلے میں، کیونکہ تقوی کا ذکر آیا ہے۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے اپنے کو برائیوں سے روکنا، گناہوں سے بچانا۔ اس کی ایک پریکٹس ماہ رمضان میں کروائی جاتی ہے روزوں کے ذریعے سے، اور روزوں کے ذریعے سے اللہ نے روزے کا فائدہ بھی یہی بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ نے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ یعنی روزے کا فلسفہ یہ بتایا کہ روزے کے ذریعے سے تم میں تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، برائیوں سے تم بچتے ہو۔ اور اس کے بعد امام نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب حدیث میں کیا آیا؟ حدیث میں یہ آیا ہے کہ دیکھو روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب تم روزے سے ہو تو تمہارے تمام اعضاء جوارے بھی روزے سے ہو، تمہارے زبان بھی روزے سے ہو، تمہاری آنکھیں بھی روزے سے ہو، تمہارے کان بھی روزے سے ہو، تمہارے ہاتھ پیر بھی روزے سے ہو۔ پھر معصوم نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی روزے کی حالت میں تمہاری زبان پہ کوئی ایسے کلمات نہ آئے جو گناہ ہو، جیسے غیبت، جھوٹ، فحش کلام، گالم گلوچ۔ یہ روزے کی حالت میں اس سے پرہیز کرو۔ کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنو، غنا کی آوازیں جسے شریعت نے حرام قرار دیا۔ آنکھوں سے ایسے مناظر نہ دیکھو جسے شریعت نے حرام قرار دیا۔ ایسی چیز کی طرف قدم نہ بڑھاؤ جو حرام ہو، ایسی چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ جو حرام ہو، تو لہذا تمہارے اعضاء جوارے بھی روزے سے ہو۔ جب اس طرح سے تم روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، لہذا لعلکم تتقون، روزے کے ذریعے سے تم میں تقوی پیدا ہوگا اور تم متقین بن جاؤ گے۔ ایک تو تقوی یہ ہے عملی طور سے روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور ایک ہے روح تقوی۔ مسلمانوں نے روزے رکھے، کیا متقی ہو گئے؟ نہیں، اللہ جانتا تھا، اس کا رسول بھی جانتا تھا کہ خوب روزے رکھیں گے مسلمان، کوئی روزہ ناغہ نہیں کریں گے، لہذا متقی اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک کہ ان کے دلوں میں محبت علی نہ آ جائے۔ اگر تم نے روزہ رکھا لیکن محبت علی نہیں تو تمہارا روزہ فاقہ تو ہوگا، تقوی نہیں آئے گا۔ تقوی کب آئے گا؟ جب تمہارے دل میں محبت علی ہوگی۔ اسی لیے رسول نے کہا یا علی حبک کا تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے۔ جس دل میں محبت علی آ جاتی ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے۔ صلو علی محمد وعلی اب مجھے اس حدیث کو اس آیت سے ملانے دیجئے کہ علی کی محبت تقوی ہے، اور علی کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حابیل نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے کہ جن کے دلوں میں، جو متقین ہیں، یعنی جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے۔ جو علی کی محبت پر ہوگا وہ متقی ہوگا، اللہ بس انہی کے اعمال کو قبول کرے گا۔ بس عزیزوں، یہ منزل تقوی، حابیل کے قول کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا اور قیامت تک زندہ رکھے گا۔ کیوں؟ پہلا شہید ہے جس کا خون زمین پر بہایا گیا، بے گناہ بے جرم و خطا۔ حابیل کی کیا خطا تھی؟ نذر اللہ نے قبول کی تھی، قتل قابیل نے کیا حسد کی بنیاد پر، تو پہلا شہید۔ لیکن جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو نبی کا عمل کیا ہوا کرتا ہے؟ جب جناب آدم کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مارا گیا، میرا بیٹا قتل کیا گیا، تو آپ نے آنسو بہائے، گریہ کیا،
اور قاتل پر لعنت کی، یعنی نبی اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ دیکھو قاتل لعنت کا مستحق ہے اور شہید گریے کا مستحق ہے۔ تو بس عزیزوں، آج ہم جو آنسو بہاتے ہیں، آج ہم جو گریا کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حسین شہید ہے اور مظلوم ہے، لہذا مظلوم پر گریا کرنا یہ سنت نبی ہے۔ اور دشمن پر لعنت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے، حسین کو شہید کیا ہے، لہذا یزید قابل لعنت ہے۔ اور قاتل پر لعنت کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، سنت نبی ہے۔ بس عزیزوں، اس سے زیادہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے۔ آج 4 محرم الحرام، ظاہر ہے کہ 10 دن کی مجلسوں میں کس کا ذکر کیا جائے۔ 72 کربلا کے شہید ہیں، حق ادا نہیں ہو پاتا، سب کا تذکرہ نہیں ہو پاتا، کچھ خاص ذکر ہو جاتے ہیں، تمام شہیدوں کا تذکرہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ دن کم ہیں اور شہید کربلا کے 72 ہیں۔ ہاں عزیزوں، ایک ذکر جس کے دل میں ایمان تھا اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہری طور پر یزیدی لشکر میں تھا، 1000 سپاہ کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ حکم یزید یہ تھا کہ جہاں پر حسین مل جائے بس ان کو وہیں پر روک دو۔ امام منزل زبالہ پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے، امام کے ساتھی نے کہا اللہ اکبر۔ امام نے پوچھا کہ تکبیر کیوں کہی؟ کہا کہ میں دور سے دیکھ رہا ہوں کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور ساتھی تھا، اس نے کہا مولا یہاں سے ہمارا اکثر گزر ہوا ہے، کوئی کھجور کے درخت یہاں پہ نہیں میں نے دیکھے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ گھوڑوں کے کان، نیزوں کے انیاں سامنے نظر آنے لگیں۔ بس عزیزوں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ 1000 کا لشکر امام کے سامنے آ گیا۔ لیکن اب کردار امام کیا تھا؟ لشکر پیاسا تھا، زبانیں باہر نکلی آ رہی تھیں۔ حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دشمن ہے یا دوست، حسین نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ انسان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ بس عزیزوں، حکم دیا، اے بھیا عباس ان کو سیراب کر دو، اے بیٹا علی اکبر انہیں پانی پلا دو۔ حسین کے ساتھ جو پانی تھا وہ ظرف سامنے لا کر رکھے گئے۔ پورا 1000 کا لشکر کو سیراب کیا گیا، اور تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ صرف انسان سیراب نہیں کیے گئے بلکہ جانوروں کے سامنے تش لا کر رکھ دیے گئے، پانی بھر کر رکھ دیا گیا۔ جانوروں نے پانی پیا، اور جب پانی اپنے منہ اپنے پانی سے ہٹا لیتے تھے تب تک ان کے آگے سے ہٹایا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد اذان کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا۔ حجاج ابن مسروق کو آواز دی، یہ حسین کے لشکر کا مؤذن ہے، کہ حجاج ابن مسروق اذان کہو۔ حجاج نے اذان کہی۔ جب اذان تمام ہو گئی تو امام نے حر سے پوچھا، اے حر تو نماز میرے ساتھ پڑھے گا یا علیحدہ پڑھے گا؟ عزیزوں ذرا کردار کو دیکھیں اور اچھے کردار کے اثر کو دیکھیں۔ اگر آپ دشمن کے ساتھ بھلائی کریں گے تو دشمن بھی پسیج جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ آیا تھا یزیدی لشکر لے کر، لیکن حسین کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، حسین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا نماز میرے ساتھ پڑھو گے یا الگ؟ کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ نماز تمام ہوئی، حر نے بھی امام کے ساتھ نماز پڑھی، اور ظاہر جب حر نے پڑھی تو حر کا ساتھ میں جو لشکر تھا اس نے بھی نماز پڑھی ہوگی امام کے اقتداء میں۔ نماز تمام ہوئی، امام گھوڑے پر سوار ہوئے، کہا کہ لشکر یہاں سے آگے بڑھے، آگے کوچ کرے۔ حر آگے بڑھا اور اس نے لجا میں فرس پر ہاتھ ڈالا، امام کے راستے کو روکا۔ امام نے برجستہ کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بس عزیزوں، یہ جملہ عرب والوں کے لیے بڑا سخت تھا۔ حر نے جب امام کی زبان سے یہ جملہ سنا تو اس کے جواب میں کہتا ہے، مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں کچھ کہتا، میں آپ کی ماں کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں۔
اس جملے سے پتہ یہ چلا کہ آل محمد کو مانتا ہے اور فاطمہ زہرا کی عظمت کا قائل ہے، ظاہری طور سے یزیدی لشکر میں ہے، لہذا اب امام آگے بڑھے اور خود ساتھ ساتھ بڑھتا رہا یہاں تک کہ کربلا کی زمین پر پہنچ گیا۔ 2 محرم سن 61 ہجری حسین والد کربلا ہوئے، 7 محرم سے پانی بند ہوا، شب عاشور حسین نے 1 رات کی مہلت لی، لیکن جس کے دل میں نور تھا، جس کے دل میں محبت اہل بیت تھی، اس نے کروٹیں بدلی۔ غلام آتا ہے، آقا کھانا حاضر ہے، پانی حاضر ہے، حر نے کوئی جواب نہ دیا، پھر آیا، پھر کوئی جواب نہ دیا، جب تیسری مرتبہ آیا تو ایک مرتبہ غلام کا ہاتھ پکڑا اور میدان کربلا میں لے کر آیا، کہا کہ ذرا سن رہے ہو یہ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ یہ کس کی آوازیں ہیں؟ کہا کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں ہیں۔ کہا کہ اطفال حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ان کی زبان پر ہے اللہ تش، اللہ تش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کہا کہ حسین کے بچے پیاس سے تڑپے اور میں کھانا کھا لوں، میں پانی پی لوں۔ سوچ رہا تھا کاش ہم حسین کو گھیر کر نہ لاتے، آج ہماری وجہ سے حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ رات تمام ہوئی، صبح عاشور ہوئی، عاشورہ کا سورج بلند ہوا، ایک مرتبہ حر آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد پسر سعد سے جا کر سوال کیا ہے، پسر سعد کیا آج حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ کہا کہ ہاں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ کشتے کے پشتے لگ جائیں گے۔ بس جب حر کو یقین ہو گیا کہ اب سلو کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آج جنگ ہونا ہے، واپس اپنے مقام پر آیا، کچھ سوچنے لگا۔ ایک مہاجر شخص نامی آگے بڑھا اور بڑھ کر حر سے پوچھا، حر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ کہا کہ حر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے شجاع کون تو میں تیرا نام لیتا، کہ تو لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ کہا کہ ہاں مجھے جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے۔ بھئی یہ کہہ کر حر اپنے خیمے میں آیا، بیٹے کو قریب بلایا، غلام کو ساتھ میں لیا، بھائی کو اپنے ساتھ لیا، کہا کہ ہم آقا حسین کی طرف جا رہے ہیں، ان کی نصرت و مدد کرنے جا رہے ہیں، ہم لشکر یزید سے نکل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حر خود آ جاتا، بیٹے کو نہ لیتا، بھائی کو نہ لیتا، لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے صاحبان ایمان اپنے کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ دل میں ایمان حر کے تھا، اگر حر چلا جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ حر مومن ہے، بیٹا مومن نہیں، بھائی مومن نہیں، غلام مومن نہیں۔ حر نے بتا دیا کہ جس طرح سے میرے دل میں ایمان ہے اسی طرح سے میرا بیٹا بھی مومن ہے، میرا بھائی بھی مومن ہے، میرا غلام بھی مومن ہے۔ اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اگر جہنم میں اولاد جا رہی ہے تو اس کو بچائے، اس کو نکالے۔ لہذا بیٹے کو ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، لیکن کیسے ایمان کی خدمت میں جائے، کیسے ایمان کی خدمت میں جائے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حر نادم تھا، حر شرمندہ تھا، اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو، میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو۔ ابا کو چہرے پر ڈالا تاکہ امام سے نظریں چار نہ ہوں، ہاتھ رومال سے اس لیے باندھے، اسی ہاتھ سے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ بیٹے سے کہا دیکھو جب میرا آقا نظر آئے تو مجھے خبر کر دینا، مجھے بتا دینا۔ ادھر حر چلے، ادھر حسین نے حکم دیا اے بیٹا علی اکبر، اے بھیا عباس، جاؤ دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، بڑھ کر ان کا استقبال کرو۔ عباس چلے، علی اکبر چلے اور خود پیچھے پیچھے حسین بھی چلے۔ ادھر حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، حر نے کہا کیا میرا آقا حسین آ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کا کلیل جوان بیٹا علی اکبر آ رہا ہے۔ پھر پوچھا، پھر کہا اللہ اکبر، کہا کہ اب کیا آقا حسین آ رہے؟ کہا کہ نہیں، اب تو قوت بازو عباس آ رہے ہیں۔
اور اس کے بعد پھر کہا اللہ اکبر، کہا کہ ہاں اب آقا حسین خود آ رہے ہیں۔ عزیزوں، ہماری آج کی جانیں نثار ہو جائیں حسین ابن علی کے اس کرم کے اوپر کہ اپنے دوست کو کس طرح سے سراہتے ہیں، کس طرح سے اس کا احترام کرتے ہیں، بیٹے کو اور بھائی کو استقبال کے لیے بھیجا کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ بس عزیزوں، حر آیا، اپنے کو حسین کے قدموں پر ڈال دیا، آواز دی آقا آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے اٹھایا، سینے سے لگا لیا، اے حر جا، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ حر سرخرو ہو گئے، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں، آپ پر قربان کر دوں۔ کہا کہ حر تو تو میرا مہمان ہے، تو تو میرا مہمان ہے۔ عزیزوں، اس ایک جملے میں کتنا درد بھرا ہوا ہے حسین کے، تو میرا مہمان ہے، ایسے وقت میں آیا ہے کہ میں تیری مہمانی ایک جرعہ آب سے بھی نہیں کر سکتا۔ بس عزیزوں، اجازت مل گئی، لیکن حر خود میدان میں نہیں گئے، اپنے بیٹے سے کہا اے علی جاؤ، حر کے بیٹے کا نام بھی تاریخ میں علی ہے، اے علی جاؤ، جا کر میرے سامنے اپنی جان آقا پر نچھاور کر دو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو جوان بیٹے کا داغ دل پر لے کر جاؤں۔ حر کا بیٹا میدان میں آیا، جنگ کرنا شروع کی، زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، آواز دی یا ابا ہو ادرکنی، اے بابا مدد کے لیے آؤ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حر بڑھے چاہتے تھے کہ بیٹے کی لاش پر پہنچا دیں کہ پیچھے سے کسی نے بازو کو تھاما، حر کہاں چلے؟ کیا کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر جایا کرتا ہے؟ یہ کہہ کر حر کو روکا، گھوڑے کو ایل دی، حر کے بیٹے کے لاشے پر حسین پہنچے، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے زمین کی طرف جھکے، حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، لے کر خیمے کی طرف آئے۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا، اے آقا آپ نے حر کو اس کے جوان کے لاشے پر جانے نہ دیا، آپ گئے اور جوان کا لاشا لے کر آئے۔ اے آقا آپ کا جوان بھی علی اکبر ہے، اے آقا جس وقت آپ کا کڑی الجوان علی اکبر یہ آواز دے رہا ہوگا یا ابا علیکہ منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو، اس وقت کون ہوگا جو بڑھ کر آپ کا بازو تھامے؟ یہی بوڑھا باپ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، خود اونی یا بنیا، اے بیٹا مجھے آواز دو، تم میری آنکھوں کی بصارت اپنے ساتھ لے گئے، اے بیٹا جہاں وہ آواز دو۔ حسین جوان کے لاشے پر پہنچے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ حر کے بیٹے کا لاشا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اٹھا لیا تھا، لیکن اپنے جوان کا لاشا جب حسین نے اٹھانا چاہا، چند قدم آگے بڑھے، لاشا اٹھ نہ سکا، زمین پر رکھ دیا۔ عزیزوں، علی اکبر کے مصائب آج نہیں پڑھنا ہے، بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا وجہ تھی کہ علی اکبر کا لاشا نہ اٹھا سکے؟ دو وجہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ بوڑھا باپ جو صبح سے لے کر عصر عاشورہ تک جنازوں پر جنازے اٹھا چکا تھا، اس میں اب اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا۔ لیکن عزیزو، ابھی ایک جملہ ذہن میں آیا کہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علی اکبر کے جب سینے پر برچھی لگی تو علی اکبر گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے، اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کے گلے میں ڈال دیے تھے اور گھوڑا آگے بڑھا، دشمنوں میں چلا۔ گھوڑا جدھر سے گزرتا تھا دشمنوں کی تلواریں چلتی تھیں، جس سے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عجب نہیں، حسین جوان کی لاش اٹھانا چاہتے ہو اور جسم کے ٹکڑے الگ گر جاتے ہو، لہذا لاشے کو زمین پر رکھ دیا، خیمے کا رخ کر کے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ بچے آئے، کسی نے سر کو سنبھالا، کسی نے ہاتھ کو سنبھالا، کسی نے پیروں کو سنبھالا، علی اکبر کا جنازہ خیمے تک بچوں نے پہنچایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، طاب بیننا وبینهم الخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے
ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما، خاتم